اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ 12ویں جماعت اردو کے پی کے ٹیکسٹ بورڈ کی ویڈیوز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے میں سبق نمبر 1 مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم مشق کا آغاز کریں گے، اور مشق میں آج ہم سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 پڑھیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو سے خود کے نوٹس تیار کرنے ہیں، بنانے ہیں۔ اپنے پاس قلم، کاغذ، کاپی، رجسٹر وغیرہ رکھیے، اور یہاں پہ آپ کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے آپ اس سے نوٹس تیار کرتے جائیں۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چینل سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں۔ جو میری راہ تکو گے ایسے، تو میسر بھی تو آ جاؤں گا، بے سبب یوں ملوں گا میں کیسے، میں ہوا ہوں جو گھر آؤں گا، میری تلاش میری امید میں گم، حسرتیں دے کر گزر جاؤں گا، مجھ سے نالاں میرے جاننے والے، گھر نہ جاؤں گا کہاں جاؤں گا، میں نے اخلاص کی مخلص یہ سزا پائی ہے، اٹھ بھی جاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ تو سوالات کی جواب، سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال الف، 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ تو جواب ہے 145 عیسوی تک تعلیم اور تدریس کے میدان میں ابھی تک تالیف و تالیف کے عمل کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس دور میں اکثریت ان علوم کی تھی جن کا تعلق محض حافظے سے تھا۔ یہ دور اور طرز تعلیم سند و روایات کے طرز تعلیم کا تھا۔ عام لوگ بھی اکثر مسائل کا علم رکھتے تھے۔ اس دور میں جن علوم کے درس و تدریس کا رواج تھا ان میں صرف، نحو، معانی، لغت، فقہ، اصول حدیث، تاریخ اور اسماء رجال شامل تھے۔ عقلی علوم جیسے منطق وغیرہ، فلسفہ کا اگرچہ ایک ذخیرہ موجود تھا، لیکن وہ رواج عام کی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ جواب، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور میں اگرچہ اسلام کی جڑیں وسیع اور مضبوط ہو چکی تھیں، تاہم پھر بھی اتنی وسیع سلطنت میں تعلیم کا کوئی باقاعدہ ڈھانچہ موجود نہ تھا۔ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام اور اندلس میں مدرسے اور مکتب قائم ہو رہے تھے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں تعمیر ہونے والی ان درسگاہوں کی تعمیر میں سلطنت کا حصہ صفر سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ اس دور میں بھی اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ذرائع مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے ذاتی مکانات ہوا کرتے تھے۔ استاد کسی بلند مقام یا جگہ پر بیٹھ کر کسی خاص فن کی تعلیم دیتا، طلباء ان کو لکھتے اور ایک کتاب مرتب کرتے۔ حصول تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں کے جید علماء تک سفر کرنا ضروری سمجھا جاتا۔ اس طرح تحصیل علم پر ایک تحریری سند عطا کی جاتی جس میں طالب علم کو درس و تدریس کی اجازت بھی شامل ہوتی۔ سوال ج،
مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی؟ جواب: مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں درجہ ذیل خرابیاں پیدا ہوئی۔ نمبر 1، جو فن مقصود بذات نہ تھے، جیسے صرف، نحو اور منطق وغیرہ، ان کو خاص اہمیت دی جانے لگی اور عمر کا ایک قیمتی حصہ ان کے حصول میں صرف ہونے لگا۔ نمبر 2، تصنیف اور تالیف کا رواج اہمیت اختیار کر گیا، جس سے اصل مسائل کو چھوڑ کر طلبہ کتابوں کی عبارتوں میں الجھ کر رہ گئے۔ نمبر 3، فلسفہ اور منطق جیسے اہم علوم کے حصول کو نظر انداز کیا گیا، نیز اکثر بڑے بڑے درسگاہوں میں ان علوم کی پہنچ ہی نہیں ہوئی۔ سوال دال: مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون سے تھے؟ جواب: مسلمانوں کی تعلیم اور تدریس کے اہم اور مشہور مراکز میں مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام اور اندلس شامل تھے۔ سوال نمبر ہے، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ جواب: سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے، اگرچہ آہستہ آہستہ مدرسوں میں خاص اصول و ضوابط کی پابندیاں شروع ہو چکی تھیں، تاہم سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعلیم کے لیے جداگانہ قانون بنایا گیا۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ جواب: الف، علوم وہ تھے جن کو خالی جگہ حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا۔ با، مذہبی خالی جگہ غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ اور منطق سے ہمدردی نہ تھی۔ جیم، دریائے سندھ کے کنارے تک خالی جگہ اسلام حکومت کر رہا تھا۔ دال، مناظرہ کی مجلسوں میں شرکت خالی جگہ علماء اور طلباء کے لیے ضروری تھا۔ ہاں، تیسرے دور نے خالی جگہ کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ سوال 3، درجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور معنی لکھیں۔ معمور، تو میم پہ کیا ہوگا؟ میم پہ زبر آئے گا، عین پہ جو ہے وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں سکون آئے گا، میم پہ پھر جو ہے وہ دوسرے میم پہ وہ مضموم ہے، واو ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے، اور اس کا معنی جو ہے معمور کا بھرا ہوا، لبریز، پر یا ڈھکا ہوا۔ دفاتن، دال پہ زبر ہے، فا پہ سکون ہے، عین پہ زبر ہے، تا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس پہ تنوین ہے۔ دفاتن، یکدم، اچانک، یکایک، فوراً۔ عاجمی، عین پہ زبر ہے، جیم پہ سکون ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور یا پہ بھی سکون ہے، تو اس کا مطلب ہے غیر عربی، انجان، اجنبی۔ غارت گری، عین پہ جو ہے وہ زبر ہے، را پہ بھی زبر ہے، تا پہ سکون ہے، گاف پہ زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے اور یا پہ سکون ہے۔ قتل و غارت۔ مجتہدین، میم پہ کیا میم مضموم ہے، جیم جو ہے وہ حالت سکون میں ہے، تا پہ بھی زبر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے وہ ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے۔ مجتہدین، اجتہاد کرنے والے، نئے مسائل کو ڈھونڈنے والے، کھوجنے والے۔ کثیر الاشعال، تو کاف کے اوپر زبر ہے، سا کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر پیش ہے، الف کے اوپر لام والا جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، شین جو ہے وہ سکون کی حالت میں، عین کے اوپر زبر ہے اور لام جو ہے وہ بھی سکون کی حالت میں۔ بے حد مصروف، کثیر الاشعال، بے حد مصروف۔ تو یہ تھے آج کے ہمارا جو سبق ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، سوال نمبر 4 تک، تو سوال نمبر 3 تک تو 12ویں جماعت اردو، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، سبق نمبر 1، سوالات 1، 2 اور 3۔ تو یقیناً آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے
NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں، وزٹ بھی کرتے جائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔